اب دیکھیں کہ امام علی رضا علیہ السلام کا دور تھا اور مامون رشید وقت کا خلیفہ تھا. ایک عیسائی دربار میں آ گیا، آگے بولا کہ بھئی ہمارے نبی عیسیٰ، بڑا عجیب سوال ہے، اب اندازہ لگاؤ، ہمارے نبی عیسیٰ کے متعلق تمہارا کیا گمان ہے؟ تو اس بادشاہ کے دربار میں پورے قاضی ہوتے، عالم ہوتے، علماء ہوتے، تو جتنے علماء موجود ہیں انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کے نبی کو تو ہم نبی مانتے. بولے بہت اچھا، تم ہمارے نبی کو نبی مانتے، عیسیٰ کو؟ بولے بالکل. اچھا پھر کیا زندہ مانتے یا مردہ؟ تو بولے نہیں، زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، ہم زندہ مانتے. بولے ٹھیک، آپ کے نبی کو آپ کیا مانتے؟ ابھی زندہ ہے یا دنیا سے گزر چکے؟ عالم تھے، علی باتا کے، علی باتا پڑھنے والا عالم نہیں ہوتا، ان کے در پہ بیٹھنے والا عالم ہوتا. آپ اندازہ لگاؤ. تو اب وہ لاجواب ہو گئے، بولے نہیں ہماری نبی تو دنیا سے گزر چکے. تو بولے پھر اطاعت کس کی لازم؟ جو زندہ ہے اس کی لازم، جو گزر چکا اس کی لازم. تم ہمارے نبی کی اطاعت نہیں کرتے. عیسیٰ روح اللہ کی، روح اللہ بولتے، زندہ ہے بولتے، آسمان پہ اٹھا لیے گئے بولتے، پھر خود کے نبی کے لیے خود کہتے کہ ہم نے دفن کیا انہیں زمین میں اور یہ اب ہے ہی نہیں. پھر جواب دو کہ بھی فضیلت ہمارے نبی کی ہے اور ہمارے نبی کے دین پہ چلنا چاہیے. لاجواب ہو گئے، علم ہی نہیں، لاجواب ہو گئے. پھر بادشاہ سے مشورہ کیا کہ بولے بھائی بادشاہ، بھائی شہزادہ رسول، نواسہ رسول، اولاد رسول موجود ہیں، ابن موسیٰ کاظم، علی رضا علیہ السلام، تو ان کو بلا لو، وہی ان کا جواب دیں گے، ہم ان کا جواب نہیں دے سکتے. تو پھر آپ کو بلایا گیا، آپ تشریف لائے. وہ پریشان تھا کہ بھئی انٹروڈکشن ہے ہی نہیں، یہ ہے کون؟ جب تشریف لائے تو آپ نے پوچھا پتہ تیرا سوال کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ عیسیٰ روح اللہ ہے اور آپ ہی کی شریعت اور آپ ہی کی یعنی قرآن سے وہ نبی بھی ہیں اور آسمان پہ اٹھا لیے گئے زندہ ہیں، اور آپ کے نبی تو موجود نہیں ہے، پھر فضیلت کس کی ہے؟ تو کیا پیارا جواب. تو اب امام علی رضا ابن رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم اس عیسیٰ کو مانتے ہیں جو ہمارے نبی کی بشارت دیے کہ احمد آنے والے ہیں اور انہی کی پیروی کرنا چاہیے. لاجواب ہو گیا. بولے کہ بھئی واقعی یہ تو ہمارے نبی نے بشارت دی تھی کہ بھئی احمد آنے والے ہیں مرسل اور انہی کی اطاعت کرنی ہے. لاجواب ہو گیا. پھر اس کے بعد میں سوال کیا کہ بھئی اب یہ ہے کہ قرآن تو بات رہا کہ آسمان پہ اٹھا لیے گئے، پھر آپ کے نبی تو اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہے. تو پھر ابن رسول اللہ نے جواب دیا کہ سن، ہمارا کلمہ یہ ہے کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد اللہ کے رسول، نہ ہیں نہ تھے ہیں. یاد رکھیں آپ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد اللہ کے رسول ہیں. تو پھر پہلے تھے کون؟ تو اس کا ترجمہ یہ ہے محمد اللہ کے رسول. کب سے رسول؟ تب کائنات نہیں تھی، تب سے رسول. تب سے رسول جب نہ سورج تھا نہ چاند تھا، تب سے رسول. تب سے رسول آدم ابھی اپنی خمیر میں تھے، تب سے رسول. یہ نبی نے فرمایا، یہ نبی نے فرمایا. عمر بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا رسول اللہ سے، رسول اللہ آپ کب سے رسول؟ کہ 40 سال کے بعد میں جب اعلان نبوت فرما، تب سے. آپ نے فرمایا عمار سن، میں تب سے نبی تھا. کنتم نبیا آدم بین روح والجس، ابھی آدم کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، روح اور جس کے درمیان تھے. میں تب سے نبی، میں تب سے نبی. تو آپ دیکھیں کہ یہ علم ہے. ان کے در پہ بیٹھیں گے تو وہ علم آئے گا، وہ علم آئے گا. ایک کے در پہ بیٹھے تو آپ دیکھیں کہ جنید بغدادی، بڑے بزرگ شیخ جنید بغدادی، آپ سے ایک بڑھیا نے سوال کیا جو اہل بیت رسول اللہ کے در پہ بیٹھتی اور جو انہی سے منسلک رہتی، ان کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہوتی. تو اب اس بڑھیا سے جنید بغدادی نے کہا کہ بڑھیا اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتے رہے،
اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتے رہے تاکہ کبھی کھل جائے اور پھر بخشش ہو جائے۔ اس پلٹ کے اس نے پوچھی جنید اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے شیخ، اللہ کا دروازہ کبھی بند بھی ہوتا؟ ایک چیخ ماری، جنید بغدادی بے ہوش ہو گئے اور پھر ہوش میں آئے، بھلے بھائی تو واقعی بات بتائی کہ اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، اس کو کھٹکھٹانا نہیں پڑتا، اس کا دروازہ تو کھلا ہے، صرف داخل ہونا پڑتا۔ اور پھر آپ نے کہا کہ بھئی تمہارا تعلق کس سے؟ تو اس نے فرمایا کہ میں تعلیمات اہل بیت میں سے ہوں۔ تو نے کہا کہ سلام ہے اہل بیت پہ کہ ہم بھی ان کے غلام ہیں، ان کے غلام ہیں۔ اب اندازہ لگائے کہ اب وہ امام جن کی فقہ پوری عالم میں آپ اندازہ لگاؤ، جتنی فقہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی ہے اتنی فقہ کہیں پوری عالم میں نہیں، جتنے ان کے فالوورز ہیں کہیں نہیں، لیکن انہوں نے ارشاد فرمایا کہ بھئی عمر کیا ہے؟ بولے 2 سال۔ بولے 2 سال کیسے؟ عمر تو کافی ہے آپ کی۔ بولے امام جعفر صادق ابن رسول اللہ کے در پہ بیٹھا تھا، 2 سال جو علم ملا وہ میری عمر ہو گئی، کیونکہ اب اس سے زیادہ اگر بیٹھتا تو اتنی عمر ہوتی، لیکن 2 سال بیٹھا، میری عمر 2 سال ہے، کیونکہ علم جتنا عمر اتنی، یہ عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے، علم سے تعلق ہے۔ تو آپ اندازہ لگاؤ پھر اتنے بڑے، پھر انہی کے شہزادے امام موسیٰ کا۔ ہمارا بڑا افسوس ہے، اکثر لوگ بغداد شریف جاتے آگے میرے سے ملتے، بھئی گئے؟ بولے ہاں پھرانے پھر گئے، بہت اچھی بات ہے۔ بولے گئے امام موسیٰ کاظم، کون سی درگاہ؟ شیعوں کی درگاہ۔ بولا شیعہ کی درگاہ نہیں ہوتی، شیعہ کا امام ہوتا، شیعہ کا امام ہوتا، تمہاری درگاہ ہوتی۔ بولا یہ امام موسیٰ کاظم جن کے بارے میں کاظمین میں ہے، بغداد سے صرف 10 کلومیٹر، یعنی آپ ارشاد فرمائیں کہ امام شافعی ارشاد فرمائیں کہ یہ باب الحوائج ہے، جب حاجت کوئی نہ کہیں پوری نہ ہو تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے آزمایا، کوئی حاجت آ جاتی اور اب حاجت پوری ہونے کی کوئی یعنی توقع نہیں رہتی تو میں امام موسیٰ کاظم کے مزار اقدس پر چلے جاتا ہوں اور اللہ کا ذکر کرتا ہوں، ان کے وسیلے سے مانگتا ہوں، اللہ میری حاجت تبھی پوری کر دیتا۔ اب اندازہ لگاؤ، اللہ میری حاجت تبھی پوری کر دیتا۔ باب الحوائج، ایک سے ایک ان کا بیٹا، ایک سے ایک ان کا بیٹا، اور پھر علم کی یہ عالم کہ جس کا کوئی انتہا نہیں، کوئی انتہا نہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص آیا آپ سے کہ بتایا کہ بھئی بولے ابن رسول اللہ آپ مجھے بتائیں کہ کس انسان کی، کس آدمی کی اللہ کے پاس بڑی عزت ہے، بڑی عزت ہے، کس کی عزت ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جس شخص کے پاس انسانیت ہو، جس شخص کے پاس انسانیت ہو اللہ کے پاس اس کی بڑی منزل و قدر ہے۔ اس نے فرمایا کہ انسانیت، بولے ہاں یاد رکھو کہ تم اتنی نماز پڑھو کہ تمہارے ماتھے پہ دھبا آ جائے، لیکن تمہارے اندر انسانیت نہ ہو، نہ انسان کو انسان سمجھے، نہ انسان پہ ظلم کرنے والے ہو جاؤ، تو پھر اللہ کو تمہارے اس نماز کی کوئی حاجت نہیں۔ اب وہ جو نشان تمہاری پیشانی پہ سجدوں کی وجہ سے آیا، اب وہ دھبا بن جائے گا تمہارے قلب پہ تمہاری گناہوں کا، اگر تمہارے پاس انسانیت نہ ہو۔ یہ تعلیمات اہل بیت ہے، آپ اندازہ لگاؤ۔ ہم نے انہیں چھوڑ دیا، ہمیں معلوم ہی نہیں، ہماری نسل کو نہیں معلوم، ہمارے مرشدوں کو نہیں معلوم، ہماری عالموں کو نہیں معلوم، 12 امام ہی نہیں معلوم، ہم سمجھتے یہ دوسروں کے ہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ جتنی آپ پورے دنیا میں جتنے بزرگان دین آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سب انہی کی اولاد ہے۔ امام حسن عسکری، آپ اندازہ لگاؤ ان کی اولاد بابا تاج الدین اولیاء، شجرہ نکال کے دیکھ لو، ہر ولی کا جا کے وہی ملے گا، وہی ملے گا۔ جب ان کے وسیلے سے دعا کرو گے، ان کے وسیلے سے۔ امام حسن عسکری کے پاس ایک شخص آیا، بڑا مفلک الحال تھا، پھٹے ہوئے کپڑے تھے، پریشان ہو کے آیا، بولا امام آپ بڑے مفلس ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، کیا کریں؟ آپ بتائیں کیا پڑھو، آپ بتائیں کیا کرو؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہمارے جدوں کو سلام کر،
سلام کر اور ان کے وسیلے سے دعا مانگ، اللہ دعا قبول کر لے گا۔ چلا گیا۔ دوسرا شخص آیا، بولا امام بچی کی شادی ہے، پیسے میسر نہیں، کوئی دنیاوی یعنی اسباب نظر نہیں آ رہے، کیا کرو؟ تو بولے ہمارے جدوں کو سلام کر اور ان کے وسیلے سے دعا مانگ، حاجت پوری۔ چلا گیا۔ تیسرا آیا، بولا کہ امام بڑی مرض میں مبتلا ہوں اور پھر افاقہ ہی نہیں ہوتا، مرض سے افاقہ ہی نہیں ہوتا، شفا ہی نہیں ہوتی، مرض جاتا ہی نہیں، کیا کروں؟ بلے ہمارے جدوں کو سلام کر اور پھر ان کے وسیلے سے دعا کر، اور وہ چلا گیا۔ ایک شخص اٹھا، بلے امام 3 الگ الگ بیماری، 3 الگ الگ لوگوں کی حاجتیں اور پھر دوا ایک، تو آپ نے ارشاد فرمایا شاید تم نے سنا نہیں اور تم نے پڑھا نہیں قرآن، یا قرآن کی تفسیر دیکھی نہیں، اور کیونکہ آدم کی جب تخلیق ہوئی تھی تو آدم علیہ السلام نے جب عرش پر دیکھا، لکھا تھا کہ میں محمود ہوں، یہ محمد ہے، اور میں اعلیٰ ہوں، یہ علی ہے، میں فاتر ہوں، یہ فاطمہ ہے، میں محسن ہوں، یہ حسن و حسین ہے۔ آدم نے جبرائیل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ آدم یہ نام یاد کر لو، ایک وقت آئے گا جب ضرورت پڑے گی ان کا وسیلہ دینا، اللہ راضی ہو جائے گا۔ آدم زمین پر بھیجے گئے اور پھر جب انہوں نے لمبی دعا کی، توبہ کی، تو پھر یاد آیا کہ وہ نام، پھر انہوں نے دعا کی، اے اللہ، اے محمود محمد کا واسطہ، اے اعلیٰ علی کے طفیل میں، اے فاتر فاطمہ کا واسطہ، اے محسن حسن و حسین کے صدقے میں میرے گناہ کو معاف فرما دے۔ ندائی آدم، یہ وہ نام ہے جن کے لیے ہم نے تخلیق کائنات کی، اگر یہ نام تمہارے ہم نے گناہ بخش دیے، اگر اس نام سے اس جیسی دعا قیامت تک تمہاری اولاد کرے گی، ہم ان کے گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ اب اندازہ لگاؤ، القرآن میں ہے کہ ہم نے آدم کو کچھ نام سکھائے تھے، انہوں نے اس نام سے دعا کی اور ہم نے دعا قبول کی۔ اب یار لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا، اب ہضم ہوتے نہیں، اہل بیت بولے آدم کو نام سکھائے تھے، یہ قلم ہے، یہ دوات ہے، یہ کرسی ہے، یہ فرش ہے، تو یہ کہ اللہ آدم یہ اس سے دعا مانگے، اللہ تیری کرسی کا واسطہ، اللہ یہ قلم کا واسطہ نہیں۔ آپ دیکھیں کہ وہ یعنی وہ مفسر جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ رئیس المفسر قرآن کے، انہوں نے فرمایا آدم نے ان ناموں کی طفیل میں دعا مانگی اور اللہ نے قبول فرمائی۔